السلام علیکم دوستو ساتھیوں، بہت بہت شکریہ نجمہ آپا کا بھی اور قادر غوری صاحب جو ہمارے انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری ہیں کہ وہ تشریف لائے اور یہ ایک موقع مجھے فراہم کیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحت مند ہوں گے، خیال رکھ رہے ہوں گے، چونکہ بہرحال ایک وبا تو پھیلی ہوئی ہے. انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہماری زندگیوں میں اس نوعیت کی کوئی وبا ہمارے تجربے میں پہلی بار آئی ہے جو اس تیزی سے پھیلی ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک خوف و ہراس بھی پھیلا ہے، اور ہماری جو عالمی معیشت ہے وہ بھی انہدام کا ایک شکار ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا سٹریس اور اس کا دباؤ، اس کا ذہنی دباؤ ہم سب محسوس کر رہے ہیں. اور مجھے امید یہ ہے کہ آپ احتیاط کر رہے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، چونکہ بہت زیادہ خوفزدہ ہونے سے یا انگزائٹی بڑھا لینے سے اپنی ذاتی پریشانی میں اور خاندان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، مسئلے کا حل نہیں نکلتا. جو گفتگو کا موضوع انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وبا کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی اور اسے ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا کنسرنز اس وقت ہیں دنیا میں، عالمی طور پہ بھی اور پاکستان کے سلسلے میں بھی. میں کچھ مختصراً آپ سے یعنی خیالات کا اظہار کروں گا. جو یعنی اس وقت وبا کی جو کیفیت ہے، اس میں اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انسرٹنٹی ہے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کا زور کب ٹوٹے گا، اور اگر زور ٹوٹے گا تو کہیں یہ ریلیپس تو نہیں کر جائے گی، دوبارہ تو نہیں پھیل جائے گی سردیاں آتے ہی. چونکہ اگر آپ یاد کریں تو پچھلے برس کی سردیوں میں چائنا میں، ووہان میں، چائنا میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، نومبر کے مہینے میں اس کے کیسز ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہوئے تھے. تو اب نومبر تک ابھی خیال یہ ہے کہ اگلے چند ماہ میں اس کا زور ٹوٹ جائے گا، اور کچھ دنیا میں جو معاشی سرگرمیاں تھیں وہ بحال ہونا بھی شروع ہوئی ہیں، مگر قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وبا کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی، تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وبا کے بعد کی دنیا کا آغاز کب سے ہوگا. لیکن آن اے لائٹر نوٹ، وبا کے دوران جو دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی خاصی پریشان کن بھی ہیں اور دلچسپ بھی ہیں. دلچسپ کیوں ہیں اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. لیکن ایک سنجیدہ سوال جو ہمارے سامنے، 2-3 سنجیدہ سوالات ہیں اس وقت انسانیت کے سامنے، اور خاص طور پر ترقی پسند ادیبوں کا اور ترقی پسند فکر اور سوچ رکھنے والوں کا اس پر غور کرنا میری دانست میں ضروری ہے. پہلا جو سوال ہے وہ تو ماحولیات کا جو بحران ہے، جو کلائمیٹ چینج کا بحران ہے، جو جس طرح سے انسان نے، میں نے ایک دفعہ پہلے کسی سے کہا تھا، غالباً اریب اظہر نے کوئی ایک پروگرام کیا تھا، تو ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ انسان نے بجائے اس کے کہ وہ فطرت کو خرد کے روبرو کرتا، اس نے اپنی ہوسناکی کے روبرو کر لیا. اور اس ہوسناکی کا، اس گریڈ کا، اس لسٹ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے ایسی جینیٹکلی ماڈیفائڈ آرگینزمز بنائیں. ہم نے مرغیوں کو بغیر ان کی جو فطری ایک فیڈ ہوتی ہے اس کے بجائے انہیں جس قسم کی فیڈ دی، جس قسم کی دوائیں لگائیں انہیں موٹا کرنے کے لیے، ہم نے آلوؤں کا سائز بڑا کر دیا. ہم نے سیب جو ہے اس کی خوشبو اور اس کی لذت چھین لی، لیکن اس کا سائز بڑا کر دیا. ہم نے دنیا کی تمام فصلیں، دنیا کی تمام جو کیمیکل انڈسٹری ہے اس کے تابع کر دیں. جو ہماری فوڈ کراپس تھیں، جو آرگینک، جو ہمارا سارا کچھ انسان پیدا کرتا تھا. کیوں؟ چونکہ اس کا مسئلہ ضرورت کے مطابق غذا کی یا خوراک کی فراہمی محض نہیں تھا. اس میں جو لالچ تھا، جو منڈی کی معیشت کا ایک بنیادی جز ہے کہ منافع میں کس طرح سے اضافہ کیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے ماحول کو، جو فطری ماحول تھا، اس کو بہت تیزی سے خراب کرنا شروع کیا. اور اس کا تعلق جڑتا ہے انڈسٹریل ریولوشن سے. اگر آپ دیکھیں، کارل مارکس نے کیپٹل والیوم 2 میں یہ ذکر کیا ہے، اور یہ بہت سے ہمارے جو یعنی سرگرم ساتھی ہیں وہ اس بات پہ تھوڑا سا خائف ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. لیکن مارکس نے کہا تھا کہ کیپٹلزم کے ذریعے سے کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ
غربت کا خاتمہ نہیں ہے، وہ ہے غربت کا انیکوالٹی کا مسئلہ، یعنی عدم مساوات کا مسئلہ زیادہ شدید ہے، مگر ایک ماڈرن سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ بالکل یہ کر سکتا ہے، اس میں یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ لوگ بھوکے نہ مر رہے ہوں اور وہ سروائیو کریں. لیکن اس نے والیوم 2 میں لکھا تھا کیپٹل کے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، چونکہ میں اس وقت یادداشت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، کہ صرف 2 مسئلے ایسے ہیں جن کا سرمایہ داری میں اور اجارہ دارانہ سرمایہ داری میں خاص طور پر کوئی حل نہیں ہے، اور وہ مسئلے ہیں بیگانگی اور ضیاع، یعنی ایلینیشن اور ویسٹیج. مارکس نے کہا تھا کہ ایلینیشن اور ویسٹیج جو ہے، اور یہ ویسٹیج جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ منڈیوں کو مستحکم رکھنے سے ہے، اسٹیبل رکھنے سے ہے. تو آپ بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، مگر اگر اس کی قیمت جو ہے، اور وہ بہت زیادہ آپ پروڈیوس اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ منافع بڑھا سکیں، مگر اگر آپ اس کی قیمت مستحکم نہیں رہتی تو آپ اسے ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم نے جو نیچر کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے، جنگل جس طرح کاٹے ہیں، دریاؤں کو پولیوٹ کیا ہے، ان کو آلودہ کیا ہے، جس طرح سے اپنے جو بود و باش ہے شہروں میں رہن سہن ہے یا دیہاتوں میں ہے، اس کو ساری دنیا میں جس طرح ہم نے اپنی ہوس کی اور اپنے لالچ کی نظر کیا ہے، اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دریاؤں اور اپنے سمندروں میں بے تحاشا انٹریٹڈ ایفلوئنٹ جو یعنی صنعتوں سے کا جو فضلہ ہوتا ہے، صنعتی فضلہ، اور جو کیمیائی فضلہ اور جو کیمیائی عناصر ہیں جو انسان نے خود مختلف مرکبات تشکیل دیے ہیں اسی اپنی لالچ کی بنیاد پر، وہ اس سے آپ نے اپنے ماحول کو بے انتہا آلودہ اور خراب کیا ہے. اوزون لیئر جو ہے اس میں ہم نے سوراخ کر دیا اپنے کلورو فلورو کاربنز اور اپنی پرآسائش اور پرتعیش جو اشرافیہ جس زندگی کی خواہش مند ہے اور متوسط طبقہ بھی اس کے نتیجے میں. تو یہ جو ماحول کا بحران ہے، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مثبت بات ہوئی ہے اور دلچسپ بات ہے میرے لیے، چونکہ دلچسپ اس لیے ہے کہ بہت سے سرمایہ دار اور سرمایہ دارانہ ممالک اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان میں بھی ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ اب آپ فطرت کو تسخیر کرنے کا جو عمل ہے اس میں اسے بدلنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو فطرت کو تسخیر کرنے کے بجائے اس سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے. لیکن اس کی مخالف قوتیں بھی برسر پیکار ہوں گی، چونکہ جن لوگوں کو کے منافع میں کمی آئی ہے اور جن کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی محض مال پیدا کرنا اور مال جمع کرنا ہے، انسانی زندگیوں کا یا ماحول کا جنہیں کوئی خیال نہیں ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ unlike what some of our friends think کہ یہ کیپٹلزم کا خاتمہ ہو جائے، شاید میں نہیں سمجھتا. وہ پورا زور لگائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو عوامی تحریکیں ہیں، بائیں بازو کی تحریکیں ہیں یا جمہوری تحریکیں ہیں یا قومی آزادیوں کی تحریکیں ہیں، وہ بھی زور پکڑیں گی. تو وہ ستیزہ کاری جو ہے، جو ڈائلیکٹکس ہیں اس کی، ان میں تیزی آئے گی، چونکہ وہ بھی یہ چاہیں گے کہ دوبارہ اسی طرح کی دنیا قائم کی جا سکے. جو قوتیں ہیں اجارہ دارانہ سرمایہ داری کی جو علم بردار ہیں، وہ چاہیں گے کہ اسی طرح کی ایک دنیا کریٹ کی جا سکے اور کچھ نئی مارکیٹس پیدا کی جائیں. مثال کے طور پر فارمیسی کی جو پوری یعنی فارماسیوٹیکلس کی جو پوری انڈسٹری ہے، اس میں آپ ایک بوم دیکھیں گے. یہ میرا ایک تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ بوم دیکھیں گے، اس میں آپ انویسٹمنٹس دیکھیں گے، ان دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں گے. جب یہ ویکسین بن جائے گی، کورونا وائرس سے کی ویکسین یا اینٹی وائرل کوئی میڈیکیشن بن جائے گی، تو آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں کتنے لوگ راتوں رات اپنے اثاثوں میں اضافہ کر لیں گے. بالکل اسی طرح جو آن لائن کا پورا جو ایک سلسلہ ہے انٹرنیٹ کا اور سائبر اسپیس کا، اس میں جو لوگ جو اس کے انٹرپرینیورز ہیں، ان کی ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو امیزون کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے مارکیٹنگ کا، اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو مہینے کا جو بونس ہے وہ ملینز آف ڈالرز میں ملا ہے. ان کی سیلز میں اتنا زیادہ آن لائن سیلز میں اضافہ ہوا ہے. تو کچھ نئی مارکیٹس کا تشکیل پائیں گی، اور ان مارکیٹس کی میں جو طلب اور رسد کا مسئلہ ہے، تو طلب بڑھانے کے لیے وہ وہی ٹیکنیکس استعمال کریں گے جو مونوپولی کیپٹلزم میں ہمیشہ سے کی جاتی ہیں، اور کچھ نئے قسم کے کارٹیلز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وجود میں آئیں گے. اور نتیجتاً چونکہ عدم مساوات میں اضافہ ہوگا،
اور جو سرمایہ داری میں جیسے ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں، وہ جب ٹرکل ڈاؤن ہونے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا اور لوگوں کے روزگار اور جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے وہ متاثر ہوگی، تو جدوجہد میں بھی تیزی آئے گی. تو یہ دونوں باتیں مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسری جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری آزادیوں کو بہت شدید خطرات ہیں، چونکہ ڈیجیٹل سرویلنس، یہ جو کورونا کی ٹریس کرنے کا جو پورا معاملہ ساری دنیا میں ہوا ہے اور انسانوں میں چپ لگائے جانے کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو ہم اپنے شناختی کارڈ میں ایک چپ اپنی جیب میں لیے گھومتے ہیں، اور ایک ہمارے دوست جو ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب ہمارا پاسپورٹ اسکین ہوتا ہے تو ہماری، اگر وہ چاہیں تو جو لوگ، ایک تو فرنٹ پہ جو امیگریشن آفیسر بیٹھا ہوتا ہے اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ان کمپیوٹرز کے ذریعے سے، تو وہ چاہیں تو ہماری پوری کریڈٹ ہسٹری اور فیملی ٹری بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یعنی سمجھ لیں کہ کتنے. اور ایک انگلینڈ میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو گھر واپس آتا ہے تو وہ 350 بار مختلف کیمراز، جو سرویلنس کیمراز ہیں، گلی میں لگے ہوئے، سڑک پہ لگے ہوئے، فٹ پاتھوں پہ لگے ہوئے، کھمبوں پہ لگے ہوئے، ٹیوب سٹیشنز میں لگے ہوئے، پارکس میں لگے ہوئے، بلڈنگز میں لگے ہوئے، وہ 350 بار کیپچر ہوتا ہے ایک آدمی ایک دن میں برطانیہ میں. تو پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیف سٹی کیمراز سے لے کے اور جو ڈیجیٹل سرویلنس کا پورا نظام ہے، پھر فونز کی ٹیپنگ ہے، پھر فونز کو کے ذریعے سے جو اسمارٹ فون ہے اس کے ذریعے سے اس کو، اگر آپ ایک ٹیکنالوجی ایسی موجود ہے اور بڑے عرصے سے موجود ہے کہ اسے مائکرو فون کے طور پہ وہ کام کرتا ہے. یعنی میری جو اس وقت آپ سے گفتگو ہو رہی ہے قادر صاحب کے اسمارٹ فون پہ، وہ بہت ممکن ہے کہ اس وقت وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کچھ لوگ براہ راست سن رہے ہوں. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن بات ہوگی، کیونکہ اس کا نتیجہ ہماری ریاستوں کا جو یعنی ڈومینیشن ہے، ان کا جو غلبہ ہے ایک عام شہری کی زندگی پہ، اس میں اضافے کا سبب یہ کووڈ-19 بنا ہے، اور یہ ایک بہانہ انہیں ملا ہے کہ اسے بڑھا سکیں. اب وہ جو ڈیجیٹل سرویلنس کا جو پورا معاملہ ہے، اگر آپ یاد کریں تو ابھی حکومت پاکستان نے بھی ہمارے کچھ حساس اداروں کو اور پھر ہماری حکومت کے دیگر محکموں کو اس کام کے لیے وسائل فراہم کیے ہیں اس کرائسس کے دوران، کہ وہ اپنی جو سرویلنس کے جو مزید سوفسٹیکیشن لائیں. تو اس سے جمہوری آزادیوں پر براہ راست اثر اس طرح سے پڑے گا کہ جو لوگ بھی پولیٹیکل ڈسینٹرز ہیں، جو اختلاف رائے رکھتے ہیں ریاست کی پالیسیز سے، اور یہ محض پاکستان کی بات نہیں، ساری دنیا کے لیے، تو ان کے اوپر سرویلنس میں اور ان کو روکے جانے میں مزید سہولت ہوگی ریاستوں کو. پھر ایک اور اب یہ جو لیفٹ کے دوست ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ کو واپس آنا پڑے گا، پبلک سپینڈنگ بڑھانی پڑے گی، گورنمنٹ کو ریگولیشن میں واپس آنا پڑے گا. ہم یہ ڈیمانڈ تو ضرور کر رہے ہیں، یہ مطالبہ تو ہم کر رہے ہیں ساری ریاستوں سے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں دائیں بازو کی مقبولیت پسند حکومتیں ہیں، جو کہ مکمل طور پر اسٹیٹ کیپٹلزم میں یقین رکھتی ہیں. اس کے نتیجے میں کوئی اشتراکی نظام وہ نہیں لے آئیں گے، بلکہ اس کے نتیجے میں ریاست کا کنٹرول بڑھے گا اور ریاست کا کنٹرول دائیں بازو کی آمرانہ حکومتوں کے حق میں جائے گا. تو یہ بھی ایک سوال ہے جس کا میرے پاس کوئی سادہ سا جواب موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور کس موقع پر ہم دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں، جب امریکہ میں ٹرمپ ہے، برطانیہ میں بورس جانسن ہے، برازیل میں بولسونیرو ہے، فلپینز میں ڈیوٹرٹے ہے، ہندوستان میں مودی ہے، روس میں پیوٹن ہے، چین میں پریزیڈنٹ جی ہیں جن کی جماعت کا نام تو کمیونسٹ پارٹی ہے، مگر ہم سب کو ان کی معاشی پالیسیوں کا پوری طرح سے ادراک ہے. اور پاکستان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا یا عسکری اداروں کا ان پر کنٹرول ہے، لیکن بہرحال ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا بھی جو ان کی فکر ہے اور ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے. تو یہ تمام لوگ دائیں بازو کی اجارہ دارانہ سرمایہ داری میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. یہ عام سوشل ڈیموکریٹس یا جو چھوٹے لیول کی مارکیٹ اکانومی کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور بڑے لیول پہ ریگولیٹ کرتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں. بڑے واضح طور پر بڑے صنعت کاروں، بڑے تاجروں اور جو بڑے کارٹیلز ہیں یا بڑے جو پروفٹ میکنگ بزنسز اور انڈسٹریز ہیں ان کی سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، انہی کی مدد سے آئے ہیں اور انہی کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں. تو جمہوری آزادیاں سلب ہونے کا اور انسانی حقوق کی پامالی کے خطرات میں
اضافہ ہے اگر ریاست جس شکل میں اس وقت اور جو قوتیں ساری دنیا میں وہ اس پر حاوی ہیں. چند ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز بھی ہیں لیکن وہ محض چند ہیں اور وہ چھوٹے ممالک ہیں, وہ اتنے امپورٹنٹ ممالک نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ امریکہ, روس, چین, برطانیہ, یہ برازیل جو کہ ایک بڑی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جنوبی امریکہ کی, یہ تمام ممالک اگر, اور بھارت, تو اگر یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایک رائٹ ونگ پاپولسٹ رول کے انڈر میں ہیں, اور اسرائیل میں نیتنیاہو صاحب ویسٹ بینک کو پھر اینیکسیشن کا پلان کل سے ان کا کارروائی شروع ہو جائے گی. جب آپ کی گفتگو سن رہے ہوں گے تو اس دن یہ کارروائی شروع ہو چکی ہوگی. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جب ان کے اختیارات میں ہم خود یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اضافہ ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو یہ ہمارے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو میں نے ماحولیات کی بات کی جو کہ ایک مثبت پہلو ہے, مگر ساتھ ساتھ جو اس کی مخالف قوتیں ہیں وہ بھی سرگرم عمل ہوگی. ٹرمپ صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں جو کہ تمام پورے ماحولیاتی, عالمی ماحولیاتی ایجنڈا کی تنسیخ پر مصر ہیں, اور دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, سب سے زیادہ پولوشن پھیلاتا ہے وہ, اور سب سے زیادہ انڈسٹری, ظاہر ہے انڈسٹریل ویسٹ بھی اور ادروائز بھی. جتنی ہمارے ہاں سائیکلیں ہیں اس سے زیادہ امریکہ کے ایک شہر میں گاڑیاں ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو اہم ہے وہ ایک ہمارا جو الیکشن ہونے والا ہے نومبر میں امریکہ میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سوچ رکھنے والے اور سیاسی طور پہ آپ تمام لوگ میں سمجھتا ہوں جو سننے والے ہیں, جو اس گروپ کے ارکان ہیں, وہ مجھ سے زیادہ سیاسی طور پر باشعور ہیں اور باعلم لوگ ہیں. تو ان کو مطلب ان کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں, اور یقیناً مطلب آپ کی نظر میں یہ بات ہوگی, مگر اس کو دہرایا جانا ضروری ہے کہ ٹرمپ کا نومبر کا جو امریکہ کا الیکشن ہے وہ دنیا کی اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر جس طرح سے اثر انداز ہوگا, اس طرح سے ہر 4 سال بعد ہونے والا امریکی الیکشن نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں امریکہ میں تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی گفتگو کی ہے دائیں بازو کی قوتوں کے حوالے سے, ان تمام قوتوں کو تمام دنیا میں ایک نئے سرے سے زندگی ملے گی اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں, اور وہ پھر اگلے 4 سال 5 سال ہمیں وہی مشکلات دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ہم پچھلے کچھ 10 برس 15 برس سے دیکھتے آ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ٹرمپ اور بولسونیرو اور مودی جیسے لوگ منتخب ہوئے. تو یہ نومبر کے الیکشن پر ایک خاص ہمیں نظر رکھنی چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکی عوام جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس پر بہت سارا انحصار ہے دنیا کی تمام جو یعنی عوام دوست قوتیں ہیں, ان کی جدوجہد کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا انہیں اگر ٹرمپ دوبارہ جیت جاتے ہیں. ایک جو اگر ادبی اور علمی صورتحال پہ تھوڑی سی گفتگو اگر ہم کر لیں, ادبی صورتحال دنیا کی آپ ادب کے ذریعے سے اور علم و فن کے ذریعے سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں پابندی سے دنیا میں لکھے جانے والے ادب کو, اور جو ماضی میں لکھا گیا ہے خاص طور پر ڈاکٹر ناظر محمود کا بڑا عمدہ بھی ایک مضمون تھا جو حسن منظر صاحب کے ناول ایک وبا سے متعلق تھا, میری نظر سے گزرا, بہت ہی عمدہ مضمون نے لکھا. اس کے علاوہ میں نے کہانی راجندر سنگھ بیدی کی کوارنٹین پڑھی جو کہ سماجی حقیقت نگاری پر مبنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سماجی حقیقت نگاری کا جو ایک طریقہ ہے لکھنے کا یا دنیا کو دیکھنے کا, اگر اس میں جمالیات جو ادبی جمالیات ہیں وہ متاثر نہ ہوں تو وہ بہت ایک خوبصورت طریقہ ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سماجی حقیقت نگاری کے نتیجے میں ادبی جمالیات بھی بہت سے ہمارے ساتھیوں کی دوستوں کی متاثر ہو جاتی ہیں. تو میں اس کی تو حمایت نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ ادبی جمالیات اور سماجی حقیقت نگاری کا ایک ملاپ ہونا چاہیے ترقی پسند ادب میں, اور اس میں ادبی جمالیات جو ہیں ان کو ترجیح اس لیے دینی چاہیے کہ ادب اور صحافت میں فرق ہوتا ہے. تو یہ تو ذرا میں دوسری طرف نکل گیا, مگر یہ جو ادب پڑھا ہے اس سے انسانی رویوں کو سمجھنے میں اور ہمیں ان جو انسانی سماج کے مسائل ہیں انہیں سمجھنے میں اور ان کا حل تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے. ایک اور بہت عمدہ یعنی لو ان دی ٹائمز آف کولرا تو خیر زباں زد عام ہے سب لوگوں کے ظاہر ہے وہ ایک اور طرح کی نفسیاتی ایک اور بہت ہی نہایت ہی عمدہ ناول ہے. لیکن ایک بلائنڈنیس ایک ناول ہے ہوزے سارامیگو کا, وہ بھی خاصا لوگوں کے سامنے آیا ہے. ابھی تک جو مجھے اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں ادب اور فن پر,
وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کا اور جو ایک لایانی علامت نگاری جو ہے جس کی کوئی ابلاغ نہیں ہوتا پڑھنے والے تک سننے والے تک، اس کا مجھے کچھ خاتمہ سا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی دنیا میں اس کو دھکا تو لگا ہے پچھلے عرصے میں، کچھ جو انسانی زندگی اور انسانی مسائل سے متعلق ادب کی یعنی جو ادب پروڈیوس ہو رہا ہے، جو لکھا جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، لیکن اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور اس میں ایک چیز اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ادیب اور شاعر کا جو رشتہ ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ انجمن میں عرض کی تھی کہ ادیب اور شاعر کا جو رشتہ ہے وہ محنت کش سے، صحافی سے اور دیگر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، ورکنگ پیپل، ان سے کمزور پڑ گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے رشتہ. یہ رشتہ ہمیں دوبارہ سے استوار کرنا پڑے گا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ہر نظم جو ہے حبیب جالب کی نظم کی طرح لکھیں، مگر اس کا مطلب یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے کنسرنز، آپ کے سوالات اور آپ کی گفتگو اور آپ کا تعلق اور آپ کی جو ایکٹیوزم ہے بحیثیت ایک شاعر کے، بحیثیت ایک ادیب کے، جو کہ ایک سیاسی کارکن سے یقیناً مختلف ہوگی، مگر اس کو الائن ہونا چاہیے، اس کو ہم آہنگ ہونا چاہیے اپنے سماج کے جو کمزور اور محکوم طبقات ہیں اور اقوام ہیں ان کے مفادات سے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی واپسی ہوگی اس کے نتیجے میں، چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ڈائلیکٹکس جو ہیں بٹوین فورسز آف بروٹ کیپٹلزم اور فورسز آف ہیومینٹی، محض لیفٹ نہیں بلکہ جو لارجر فورسز آف ہیومینٹی ہیں، جس میں ماحولیات کے ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں، جس میں جمہوریت پسند بھی شامل ہیں، بے شک وہ اس طرح سے واضح طور پر بائیں بازو کے نہ ہوں، لیفٹ آف دا سینٹر لوگ بھی ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں ان میں چونکہ ایک نئی رو پیدا ہوگی، تو ادیبوں کو نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے ادیبوں کو، شاعروں کو، بلکہ ان کی حمایت کرنے کی اور اعلانیہ حمایت کرنے کی ضرورت ہوگی، اور محنت کش سے اور اپنے اس رشتے کو استوار کرنا ہوگا، نئے سرے سے استوار کرنا ہوگا، مضبوط بنانا ہوگا. اور جب آپ وہ رشتے استوار کرتے ہیں، جس طرح کی آپ زندگی گزارتے ہیں، تو جمالیات کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تمام ادبی جمالیات کے پہلوؤں کو نظر رکھتے ہوئے بھی آپ کے کنسرنز تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آپ کے موضوعات جو ہیں وہ بہت اہم ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے مسائل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور تو اس کی ایک ترقی پسند ادب میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش ہے، اور اس کی ایک واپسی ہوگی، ایک جدید ترقی پسند ادب تشکیل پائے گا. اور ساتھ ساتھ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو خاص طور پر پاکستان کی قومی زبانوں کے ادیب ہیں، اردو کے ادیب، سندھی کے ادیب، پشتو کے ادیب، پنجابی کے ادیب، یہ اور بلوچی کے وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی ادیب ہیں ان کا کچھ ٹیکنالوجی سے تعلق استوار ہوا ہے، جو کہ ہمارے بزرگوں میں ایک کچھ ٹیکنالوجی سے کچھ اباہ تھا. تو وہ اب جو کچھ یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے اور سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ جو سارا پروٹوکول ہے، اس کو فالو کرنے کے نتیجے میں ان کا ایک جو آن لائن سسٹمز اور آن لائن پلیٹ فارمز، اور جیسے اب یہ کتنی خوش آئند بات ہے کہ اگر ہم فزیکلی نہیں مل سکتے تو ہم ایک دوسرے سے ایک آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے، ایک انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ہم کلام ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. حلقہ ارباب ذوق کی نشستیں بھی ہو رہی ہیں، انجمن ترقی پسند مصنفین کی نشستیں بھی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے زبانوں کے لکھنے والے ہیں، پاکستانی زبانوں کے، قومی زبانوں کے ہمارے، ان کی بھی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ پلیٹ فارمز استعمال ہو رہے ہیں. یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے، چونکہ دیکھیں کتاب تو اپنی جگہ رہے گی، مگر یہ اخبار اور یہ جو براڈ شیٹ ہے، یہ برلنر بن چکا ہے. جو برلنر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، یعنی جو سائزز تھے مختلف اخباروں کے. تو جو پرنٹنگ انڈسٹری ہے وہ آہستہ آہستہ آن لائن انڈسٹری پہ شفٹ ہو رہی ہے. کتاب اپنی جگہ رہ جائے گی، مگر یہ جو اخبارات اور رسائل، یہ سارے مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے بیشتر آج سے چند برسوں کے بعد محض صرف آن لائن ہوں گے. اور اگر اس کے لیے ہمارے ادیب تیار ہو جاتے ہیں تو ایک بہت اچھی بات ہوگی کہ وہ اپنے قاری سے، اپنے سننے والے سے ان کا رشتہ استوار رہے گا، ٹوٹے گا نہیں. چونکہ ویسے بھی جو مغربی ممالک ہیں یا مشرق بعید کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ممالک ہیں،
وہاں آن لائن کا سلسلہ، ورک فرام ہوم کا سلسلہ، اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس اور ان سارے گیجٹس کے ذریعے سے خاصا آگے بڑھ چکا ہے. تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہم نے جو اب یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، جب یہ سوشل ڈسٹینسنگ یہ خدا کرے جلد ختم ہو یہ وبا، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اینٹی وائرل یا ویکسین جو بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب ہم مل پائیں ایک دوسرے سے، تو بھی ہمیں آن لائن اپنی تخلیقات اور نگارشات لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا اور ایک دوسرے سے اس طرح سے گفتگو کرنے کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہیے، چونکہ اس سے ہم ایک پوری دنیا سے بھی جڑتے ہیں. بہت سی چیزیں ہمیں، بہت سے اخبارات دنیا کے صرف آن لائن چھپتے ہیں، بہت سے اہم مضامین علمی اور ادبی آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان تک ہماری رسائی ہو جائے گی، چونکہ ویسے بھی ہمارے کتب خانے تو بہت ہی خستہ حالت میں. تو یہ گزارشات چند میری تھیں. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری بات اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وبا کے بعد کی دنیا ایک اس میں جو سب سے بڑا بحران ہے، دیگر چیزوں کا تو میں نے ذکر کیا، وہ معیشت کا بحران ہے. اور معیشت کا بحران موجودہ جو نیو لبرل اکنامک آرڈر ہے اس کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اب پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس دام درم سخن قلم کے ذریعے سے، جو قلم کا مزدور ہیں، جو قلم کو استعمال کرتے ہیں، یا کی بورڈ کر لیں استعمال، یا ٹچ پیڈ استعمال کر لیں، اور ان کا رشتہ ان سے جوڑنا ہوگا جو کرین پہ کام کرتے ہیں، جو کھیت میں کام کرتے ہیں، جو لیتھ مشین پہ کام کرتے ہیں. تو یہ رشتہ جو ہے، اس پہ میں اصرار کروں گا کہ معیشت، معاشی تبدیلیاں، مٹیریل کنڈیشنز کا تبدیل ہونا، اس سب کا ایک موقع ہمارے پاس ہے. مگر ہمیں اس میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہ کرونا وائرس یا اس قسم کی وبا پھیلی ہے تو یہ سرمایہ داری کے تابوت میں آخری کیل ہے، ایسا نہیں ہے. وہ بھی اپنا پورا زور لگائیں گے. چلتے چلتے جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ایک بات کی طرف اشارہ، وہ یہ جو ہماری جو دلچسپ بات جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو کچھ ہماری جو اس وائرس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں جو ایک خوف اور ذہنی انتشار اور ذہنی جو اضطراب ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ یعنی ہمارے جو بڑے بڑے سانحات سے ہم گزر چکے ہیں، اور یہ کوئی انسانی تاریخ میں کوئی پہلی مرتبہ یہ نہیں ہوا ہے. ہماری اپنی زندگی میں اس قسم کا تجربہ پہلا ہے، مگر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اسپینش فلو 3 برس چلا تھا اور کوئی 5 کروڑ جانیں تلف ہوئی تھیں اسپینش فلو میں. اور کوئی ہندوستان، پاکستان اس وقت ظاہر ہے ہندوستان ایک ہی تھا، برٹش انڈیا میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کچھ بزرگ رشتہ دار جو یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اسپینش فلو کے دوران ان کی ہلاکتیں ہوئی تھیں. بزنجو صاحب کا کہنا ہے، ان کے والد شاید، بزنجو صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، غوث بخش بزنجو صاحب، کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے جب کوئی وبا پھوٹی ہوئی تھی، اور ان کے والد بھی شاید اس کا شکار ہوئے. اسی طرح جو ہماری نسرین آپا ہیں، نسرین اظہر صاحبہ، ان کی ممانی کا اس میں انتقال ہوا. تو یہ لوگ ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. یہ نام میں چند اس لیے لے رہا ہوں کہ جو دوست ہمارے اس گروپ میں ہیں وہ ان ناموں سے واقف ہیں. تو اس سے ہم گزرے ہیں، اس سے ہم پہلے بھی گزرے ہیں، اور یہ چیزیں آئندہ بھی ہوں گی. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ 1971 بھی دیکھ چکے ہیں، 1947 کی تقسیم بھی دیکھ چکے ہیں، وہ دوسری جنگ عظیم بھی دیکھ چکے ہیں. یعنی کچھ بزرگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم دیکھی ہے. کچھ نہیں، خاصے ہمارے بزرگ ایسے موجود ہیں. پہلی جنگ عظیم بھی جو ہے اس کو بھی ہوئے کوئی 100 برس ہی ہوئے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے کچھ مین میڈ کرائسیز اور کچھ نیچرل کرائسیز، یہ جو کمپلیکس ایمرجنسیز ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں ہمیں بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور ادیبوں کا شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی، اپنے حلقہ اثر میں بھی، اور اپنے قارئین کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ جو ایک آپٹمزم ہے، ایک رجائیت ہے انسان کی، جو ایک اس کی جو قوت رہی ہے آگے بڑھنے کی اور ان مسائل سے نبردآزمہ ہونے کی، اس کا بھی اعادہ کروائیں، یاد دہانی کرائیں لوگوں کو. اور یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، اصل میں تو سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ ہے. سوشلی تو شاید ہمارے لیے ضروری ہے کہ کسی نفسیاتی دباؤ سے آزاد رہنے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو، مشکلات کو سمجھیں، اور مل جل کر اجتماعی طور پر
حل نکالیں. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں, اور یقیناً میرے پاس ہر چیز کا کوئی حل نہیں ہے, لیکن چند اشارے میں نے کیے ہیں جن کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت شاعروں ادیبوں یا قارئین کے, جو باشعور ہمارے قارئین ہیں, انہیں ان سوالوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ قادر غوری صاحب آپ کا, خاص طور پر کہ آپ, بارش ہے آج یہاں, خاصی بارش ہو رہی ہے اسلام آباد میں, تو آپ خاص طور پر تشریف لائے, اور میں بہت ہی خوش ہوں, اور میرے لیے نہایت ہی یعنی باعث افتخار ہے کہ آپ لوگوں نے, جو لوگ بھی جنہوں نے یہ سنیں گے یا جو سن رہے ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.